نظام الملک توسی 408 ہجری بمطابق 10 اپریل 1018 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں نظام الملک توسی کی والدہ وفات پا گئی تھی۔ نظام الملک توسی کا اصل نام حسن تھا، جبکہ نظام الملک توسی ان کا لقب ہے۔ نظام الملک توسی کے والد کا نام علی بن اسحاق تھا، جو کہ اس وقت کے حکمران چغری بیگ کی جانب سے مال گزاری کی وصولی پر مقرر تھے۔ جب نظام الملک توسی نے ہوش سنبھالا تو انہیں مکتب بھیجا گیا۔ بہت جلد ان کی ذہانت کے چرچے پورے شہر میں ہونے لگے۔ نظام الملک توسی نے صرف 11 برس کی کم عمر میں قرآن حفظ کر لیا، تو اس میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نظام الملک توسی کو ان کے والد نے نیشا پور بھیج دیا۔ اس زمانے میں نیشا پور علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ وہاں ایک بڑے عالم امام موقف درس دیا کرتے تھے۔ نظام الملک توسی نے 4 سال ان سے علم حاصل کیا۔ مشہور ریاضی دان اور شاعر عمر خیام اور باطنی فرقے کے بانی حسن بن صبا بھی اس زمانے میں نظام الملک توسی کے ہم جماعت تھے۔ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نظام الملک توس چلے گئے، پھر بخارا چلے گئے، پھر آپ مرو چلے گئے، جہاں سے وہ سمرقند سے ہوتے ہوئے غزنی جا پہنچے۔ یہ عبد الرشید غزنوی کا دور حکومت تھا۔ نظام الملک نے غزنی میں ایک دفتر میں ملازمت اختیار کی۔ غزنی میں چند سال گزارنے کے بعد آپ خراسان چلے گئے۔ یہاں بھی آپ نے کچھ عرصہ ملازمت کی۔ یہاں سے نظام الملک بلخ چلے گئے، جہاں ابو علی احمد بن شہزان حاکم تھے۔ اس علاقے میں چاغری بیگ سلجوقی سلطان الپ ارسلان کے والد کی حکومت تھی۔ ابو علی نے نظام الملک کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں میر منشی کاتب بنا دیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد نظام الملک ابو علی کے سخت مزاج کی وجہ سے ملازمت چھوڑ کر مرو چلے گئے۔ یہ خراسان کے حکمران چاغری بیگ کا پایا تخت تھا۔ چاغری بیگ نظام الملک کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص قابل اور ذہین ہے۔ یہاں نظام الملک نے الپ ارسلان کی تربیت شروع کر دی۔ 451 ہجری بمطابق 1059 عیسوی کو چاغری بیگ کا انتقال ہو گیا۔ 4 سال بعد سلجوقی سلطنت کے سربراہ تغرل بیگ محمد کا بھی انتقال ہو گیا، تو اقتدار کی کشمکش شروع ہوگی، لیکن یہاں نظام الملک نے اعلیٰ حکمت سے تمام بغاوتوں کو ختم کیا اور الپ ارسلان کے تخت نشین ہو گئے۔ الپ ارسلان نے تخت نشین ہونے کے بعد نظام الملک کو اپنا وزیر مقرر کیا اور انہیں نظام الملک کا خطاب دیا۔ اس وقت نظام الملک کی عمر 48 برس تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے اپنے 11 سالہ بیٹے ملک شاہ کا تعلیق نظام الملک کو مقرر کیا۔ نظام الملک نے نہایت محنت سے ملک شاہ کی تربیت کی۔ 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی کو جب سلطان الپ ارسلان کی شہادت ہوئی تو نظام الملک نے اس موقع پر پھیلی ہوئی شورش پر قابو پا لیا اور انہی کی کوششوں سے ملک شاہ پر اقتدار آ گئے۔ ملک شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد نظام الملک کو نہ صرف ان کے عہدے پر برقرار رکھا بلکہ ان کو وسیع اختیارات بھی دے دیے۔ نظام الملک نے سلطان ملک شاہ کے وزیر کی حیثیت سے تقریباً 20 سال خدمت کی۔ اس دوران انہوں نے مملکت کے انتظامات کو اس قدر احسن طریقے سے چلایا کہ ملک شاہ کا دور سلجوقی تاریخ میں سب سے زیادہ شاندار دور شمار کیا جاتا ہے۔ نظام الملک کا ایک اور عظیم کارنامہ مدرسہ نظامیہ کا قیام ہے۔ نظام الملک خود بھی صاحب علم تھے اور علماء کی قربت پسند کرتے تھے۔ علامہ شہاب الدین مقدسی اپنی تصنیف کتاب الردین فی خبار البلدین میں لکھتے ہیں کہ سلجوقیوں کی وسیع سلطنت میں کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں کوئی مدرسہ نہ ہو، حتیٰ کہ جزیرہ ابن عمر جو کہ ایک گوشے میں واقع ہے وہاں کم لوگوں کا گزر ہوتا ہے، ایک بڑا مدرسہ موجود ہے۔ 457 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1065 عیسوی کو جامعہ نظامیہ کی عمارت کی تعمیر شروع ہوئی۔ 2 سال میں عمارت مکمل ہو گئی۔ یہ عمارت بہت وسیع تھی اور اس میں لاکھوں افراد سما سکتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق نظامیہ کی اس تعمیر میں 60,000 دینار خرچ ہوئے تھے۔ نظام الملک نے اپنی ذاتی کتابیں اس کتب خانے کو دی۔ نظام الملک توسی کا دور علم کے عروج کا دور تھا۔ اس دور میں بڑے نامور علماء اکرام اپنے علم سے لاکھوں افراد کو فیض یاب کر رہے تھے۔ ان میں علامہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تھے جو فقہ حدیث کے ماہر تھے۔ امام الحرمین جوینی بھی تھے جو متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔
ان کے علاوہ شیخ ابو علی فارمزی، خواجہ ابو عبداللہ انصاری، حروی، امام غزالی، امام احمد غزالی، امام ابن ابی الفرج زکی مزری رحمۃ اللہ علیہ اور امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ نظام الملک بے حد متقی پرہیزگار اور نمازی آدمی تھے۔ آپ پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ نظام الملک اذان کے بعد سنتے ہی تمام کاموں کو چھوڑ کر اٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ نظام الملک روزانہ ایک بڑی رقم مساکین اور محتاجوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ نظام الملک گو ایک فیاض تھے، لیکن مال و دولت کو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے۔ امام الحرمین جوینی نے اپنے ایک خطبہ میں نظام الملک کی اسلام میں استقامت، عدل و انصاف اور فیاضی و احسان کی بہت تعریف کی ہے، لیکن آخری زمانے میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کو بعض حاسدین نے نظام الملک سے بدظن کر دیا تھا۔ چنانچہ ملک شاہ نے نظام الملک سے ان کا عہدہ واپس لے لیا، لیکن ان کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ سلطان ملک شاہ نظام الملک کو عطابق اور خواجہ بزرگ کہا کرتے تھے۔ نظام الملک نے ایک باطنی فرقہ کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا۔ اس فرقے کا بانی حسب بن صبا تھا، جو کہ نظام الملک کا ہم جماعت بھی رہ چکا تھا۔ نظام الملک نے اسے سلطان ملک شاہ سے ملوایا تھا، پھر اس نے الموت کے مقام پر ایک قلعہ پر قبضہ کیا۔ یہاں رہ کر اس نے ایک خطرناک تحریک باطنی یا ملاحدہ تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے کارکن فدائی کہلاتے تھے، کیونکہ وہ اپنے شیخ کے اشارے پر جان فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان باطنیوں نے 171 سال تک پوری دنیا اسلام میں دہشت پھیلائی رکھی۔ اس فرقے کے فدائیوں نے بڑی بڑی اسلامی شخصیات کو شہید کیا، جن میں نظام الملک بھی شامل ہے۔ 485 ہجری کے مطابق 1092 عیسوی میں سلطان ملک شاہ نے ایک سردار امیر ارسلان کو لشکر دے کر حسن بن صبا کے قلعہ الموت پر حملہ کے لیے روانہ کیا۔ پھر ایک اور امیر کی قیادت میں مزید کمک روانہ کی۔ حسن بن صبا کو معلوم تھا کہ اس کارروائی کے پیچھے نظام الملک توسی کے سوا اور کوئی نہیں، اسی لیے اس نے اپنے ایک فدائی کو نظام الملک توسی کے قتل پر مقرر کیا۔ نظام الملک توسی رمضان المبارک 458 ہجری کے مطابق اکتوبر 1092 عیسوی میں ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں سلطان ملک شاہ نے ایران کے شہر نہاوند میں قیام کیا اور رمضان المبارک میں افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر وہ علماء کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نہاوند کے مقام پر ہونے والے ایک معرکے کا ذکر کیا، جس میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم شہید ہوئے۔ پھر انہوں نے اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی بہادری کے واقعات سنائے۔ نماز تراویح کے بعد نظام الملک اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ رک کر انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے تھے، اور بڑے دکھ سے کہا کہ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں ان عظیم ہستیوں کی رفاقت میں میسر آ جائے۔ پھر نظام الملک ذرا آگے گئے تو ایک نوجوان جو کہ درویشانہ لباس میں ملبوس تھا، اس نے آپ کو روک کر اپنی ایک درخواست بڑھائی۔ نظام الملک نے جیسے ہی اس درخواست کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نوجوان نے خنجر نکال کر نظام الملک کے دل میں اتار دیا۔ خنجر نظام الملک کے دل کے پار ہو گیا۔ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ ان کے قاتل کا نام ابو طاہر حارث بتایا جاتا ہے۔ وہ حسن بن صبا کا فدائی تھا۔ شہادت کے بعد نظام الملک کو اصفہان بھیج دیا گیا، جہاں انہیں محلہ کران کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نظام الملک نے 70 برس عمر پائی تھی، جس میں انہوں نے تقریباً 29 سال سلجوقی سلطنت میں وزیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ ان کے 29 سالہ دور وزارت میں انہوں نے وہ کام سر انجام دیے کہ دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے آج بھی قاصر ہے۔